بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، بیدار سرمدی آپ سے مخاطب ہے۔ وطن عزیز میں دوسرے عالم اسلام کی طرح محرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سیاسی محرم اس سے بہت پہلے پاکستان کا نصیب بنا ہوا ہے۔ اس سیاسی محرم میں بہتری لانے کے لیے یا اسے نارمل ہونے کے لیے بہت ساری کوششیں ہوئی ہیں، اور آخری کوشش پنجاب اسمبلی کا الیکشن تھی ضمنی انتخابات میں، جس کے نتائج بھی سامنے آ گئے، لیکن محرم والی کیفیت ختم نہیں ہوئی۔ یعنی پنجاب کی تاریخ میں سب سے کم عمر ترین ڈپٹی اسپیکر واسق کیوم عباسی بلا مقابلہ پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے ہیں، اور 63 سالہ سردار محمد سبطین خان، جن کا تعلق میاں والی سے ہے، وہ ایک زبردست مقابلے کے بعد اسپیکر کے عہدے پہ فائز ہوئے ہیں۔ بظاہر سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ زمین گرم کرنے کا سلسلہ جاری ہے، چنانچہ اسپیکر کے انتخاب کے خلاف اپوزیشن یعنی پاکستان مسلم لیگ نون عدالت عالیہ میں گئی ہے۔ وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن پنجاب اسمبلی میں نارمل صورتحال اب تک نظر آ رہی ہے۔ معزز ناظرین، میں نے جو محرم کی بات کی ہے تو دکھ کی بات یہ ہے کہ اقتدار اب پاکستان میں دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ وفاق میں مسلم لیگ نون پیپل پارٹی اور ان کی دوسری نو اتحادی سیاسی قوتوں کے پاس ہے، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ ہم کم بیک کریں پنجاب میں، ہم کم بیک کریں صوبہ سرحد میں، اور دوسرے صوبوں میں بھی جہاں جہاں ان کے اپوننٹس برسر اقتدار ہیں۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا نعرہ ہے، کوشش ہے کہ وہ ملک کو بہت سموتھلی اور اچھے طریقے سے چلا رہے تھے، ملک ترقی کی طرف جا رہا تھا، ٹیکسز ریکارڈ تھے، ایکسپورٹ ریکارڈ ہو رہی تھیں، گروتھ ملکی گروتھ کا لیول بہت بڑھ رہا تھا، اور ایک آہستہ آہستہ یعنی اکانومی کی صورتحال بہت بہتر ہو رہی تھی۔ اور جب سے ان سے اقتدار ایک پلاننگ کے تحت یا ان کے بقول ایک سازش انٹرنل اور ایکسٹرنل سازش کے تحت ان سے اقتدار لیا گیا، تو اس کے بعد سے صورتحال بہت خراب ہے۔ چنانچہ ملک کو اس مصیبت سے نجات دلانے کے لیے اور ملکی اکانومی کو ایک بار پھر بہتر بنانے کے لیے وہ وفاق میں بھی اپنی حکومت دوبارہ قائم کریں گے اور حاصل کریں گے، اور اس سلسلے میں ان کی کوشش ہے اور ان کی ڈیمانڈ ہے مسلسل کہ جلد از جلد عام انتخابات کروائے جائیں۔ تو معزز ناظرین، یہ کوئی کھیل جو سامنے بیان کیا جا رہا ہے اتنا آسان نہیں ہے۔ وفاق میں جو اس وقت حکمران ہیں ان کا ایک طویل اقتدار میں رہنے کا تجربہ ہے، اور کئی داؤ پیچ ان کے تجربے کا حصہ ہیں، چنانچہ وہ سیدھی گیم شاید نہیں کرنا چاہیں گے، اور بہت کچھ جوڑ توڑ ہوگا، جیسا کہ پنجاب اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا، اور ایک ایسا خاندان جو بہت عزت اور بہت وقار کا حامل تھا، گجرات کا چودھری برادران کا، ان میں سے ان کے سینئر خاندان کے فرد یعنی چودھری شجاعت حسین سے ایک خط لکھوا کر بظاہر کوشش کی گئی کہ وہ صورتحال اپنے کنٹرول میں لی جائے، لیکن وہ تو نہ ہوئی، لیکن یہ خاندان جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ چنانچہ جناب پرویز الہی صاحب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد کاف لیگ نے فوری طور پہ اپنے مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بلا کے چودھری شجاعت حسین اور ان کے جو اہم ترین خاندان سے باہر کے فرد تھے چیمہ صاحب، ان کو پارٹی سے الگ کیا، اور اعلان یہی کیا کہ چودھری صاحب کی صحت جواب دے گئی تھی، اور جو چیمہ صاحب ہیں وہ سازش کر رہے تھے۔ تو اس ساری صورتحال میں قوم کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن ہماری سیاسی روایات میں بہت ساری تبدیلی آئی ہے، اور بہت ساری نئی روایات قائم ہوئی ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ سب کچھ جس شخص نے کیا وہ بڑے مزے سے آرام سے باہر ہیں، کرونا تو بہانہ ہے، لیکن مین چیز یہ ہے کہ وہ اس صورتحال سے کچھ دنوں کے لیے دور رہنا چاہتے ہیں تاکہ گرد بیٹھ جائے اور وہ پھر منظر پر آ سکیں۔ اب دو متحارب گروپ اس وقت میدان میں ہیں، دونوں کا الگ الگ بیانیہ ہے۔
تحریک انصاف کا بیانیہ تو بہت واضح ہے، اور اس بیانیے کو ہی قوم نے پسند کیا اور مقبولیت ملی ان کو، اور ضمنی انتخابات میں نتائج سامنے آئے، اور اسی بنیاد پہ ان کو امید ہے کہ اسی بیانیے کے ساتھ وہ جب عام انتخابات میں اتریں گے تو قوم ان کا ساتھ دے گی اور وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ واپس آئیں گے۔ لیکن مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادی جماعتوں کا ایک تو نقطہ نظر الگ الگ ہے۔ ماضی کی دو متحارب جماعتیں جنہوں نے ایک دوسرے پہ بڑے سنگین الزامات لگائے، بلکہ اس وقت عدالتوں میں جن مقدمات کے حوالے سے ان کے خلاف فیصلے آئے، وہ بھی ان دونوں جماعتوں نے ہی ایک دوسرے کے خلاف درج کروائے تھے۔ تو اس لیے لگتا ایسے ہے کہ ان کا بیانیہ تشکیل پانے میں دیر لگے گی۔ بظاہر ان کے بیانیے میں مسلم لیگ نون کے بیانیہ جو بھی ہوگا اس کو تقویت ملے گی، لیکن چونکہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ ابھی جو 3 سال پہلے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ نہیں رہا باقی، اور اب وہ اپنے بیانیے میں عدلیہ اور دوسرے بعض اداروں کو نشانہ بنا کے ایک فضا بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن قوم کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایک غیر جانبدارانہ نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کو بھی اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے اصولوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو پھر ہی قوم ان کا ساتھ دے گی، وگرنہ وہ آہستہ آہستہ سمٹتے جائیں گے۔ اور جس طرح کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا کہنا ہے کہ دونوں بڑی جماعتیں جو ہیں وہ جو ماضی کی بہت بڑی جماعتیں تھیں وہ آہستہ آہستہ سمٹتی جا رہی ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی کئی بار ذوالفقار علی بھٹو شہید کا لہو جو ہے وہ کیچ کرا چکی ہے، اقتدار میں آ چکی ہے، اور اب سندھ میں بھی ایک بڑی آواز اٹھ رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپل پارٹی کب تک صرف ان کے نام پہ اقتدار میں آئے گی، اور پھر وہ ان پہ جو سنگین الزامات ہیں لوٹ مار کے، اور ان سے کب تک خود کو بچا پائے گی۔ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون بھی سمٹ رہی ہے، اور بظاہر ان کے مخالفین کا یہی کہنا ہے کہ یہ سینٹرل پنجاب تک محدود ہو گئی ہے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے اور آئندہ انتخابات میں کچھ اچیو کرنے کے لیے انہیں اپنے بیانیے پہ نظر ثانی کرنا ہوگی، اور خواہ مخواہ کی محاذ آرائی اور خواہ مخواہ دوسرے کو نیچے لینے کی کوشش یہ صحیح نہیں ہوگی۔ ایک اچھا بیانیہ تیار کریں، جس طرح کہ عمران خان نے اپنی پارٹی کے لیے ایک بیانیہ تیار کیا اور اس پہ قائم ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ وہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں، اور وہ بیانیہ ہے قوم کو آزاد کرنے کا، پوری دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات اور پوری دنیا سے مفادات حاصل کرنے کا بیانیہ، غلامی سے نجات کا بیانیہ۔ دیکھیے اب ان دونوں دڑوں میں کس کا بیانیہ عام انتخابات میں زیادہ مقبول پاتا ہے، زیادہ قبولیت اختیار کرتا ہے، اور ظاہر ہے جس کا بیانیہ زیادہ قابل قبول ہوگا لوگ اسی کو ووٹ دیں گے اور دوبارہ اقتدار میں لائیں گے۔ شکریہ۔